اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ فاتحہ آیہ 4 مالک یوم الدین۔ اس سورہ مبارکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے افتتاحی و ابتدائی سورہ میں الوہیت کا ذکر کیا ہے اور انسان کو زندگی کا نہج اور منہج معین کیا ہے، اور وہ منہج زندگی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نام خدا پر انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ نام خدا سے مراد یعنی نام اللہ، الہ کے نام پر انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ الہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا انسان کا کوئی الہ، حاکم اور فرمان روا نہیں ہے۔ اور پھر انسان کو زندگی کے لیے الوہیت اللہ کے بعد، اقرار الوہیت اللہ کے بعد، تسلیم اللہ کی الوہیت کے سامنے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے دوسرا اہم موضوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو اور انسان کے علاوہ دیگر تمام عالمین و تمام کائنات کو پرورش کی ضرورت ہے، اور پرورش دہندہ اللہ ہے، اور اس پروردگار کی پرورش کے نظام پر انسان حمد خدا کرتا ہے، یعنی مدح و ستائش کرتا ہے۔ بے دیگر الفاظ اللہ تعالیٰ کی پرورش کے مشاہدے سے خود اللہ کی ثنا کرتا ہے تاکہ یہ پرورش اس کے بھی شامل حال ہو جائے، اور ہر دو مقام پر اللہ کی الوہیت، الہیت اور ربوبیت دونوں کا انداز رحمانی و رحیمی ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت رحمانی ہے، انسان کے نفع میں ہے، اور اللہ کی ربوبیت بھی رحمانی و رحیمی ہے، یعنی انسان کے حق میں ہے۔ نہ اللہ کی حکومت میں انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اور اللہ کے امور انجام دیتا ہے، بلکہ اللہ کی حکومت میں اللہ سے دریافت کرتا ہے اپنی ضروریات، اور اللہ کی ربوبیت کے نظام میں انسان اپنی پرورش کے وسائل اللہ سے دریافت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رہنمائی فرمائی ہے اور ہدایت کے لیے موضوع عنوان قرار دیا ہے، وہ مالکیت یوم الدین ہے۔ ایک مالکیت اللہ کی عمومیت رکھتی ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں اور آیات میں انسان کو اس مالکیت کی طرف بھی ہدایت کی گئی ہے کہ انسان اللہ مالک ہے تمام کائنات کا، اور اللہ مالک ہے
زمین و آسمان کا اور دنیا و آخرت کا۔ لیکن اس آیہ شریفہ میں مالکیت یوم الدین ہے، مالکیت عمومی کے ضمن میں مالکیت عمومی ہے، اللہ علی الاطلاق مالکیت اللہ کی ہے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے جو ابتدائی امر ضروری ہے انسان اس کی طرف متوجہ ہو، وہ یوم الدین کی مالکیت ہے۔ یوم الدین اس آیہ شریفہ کے مفردات کا اجمالی معنی پیش کیا ہے۔ مالک اس ذات کو کہتے ہیں جو احاطہ رکھتی ہو دوسری شے پر، تسلط ہو اس کا اور اختیار ہو اس شے کا اس کے پاس، مالک کے پاس، اور اس کا دار و مدار اس دوسری شے کا، اس کے وجود کا، اس کی ذات اور اس کے تمام احوال ہونے نہ ہونے کا دار و مدار اسی مالک کے اوپر ہو۔ اس طرح سے کسی شے کی وابستگی، اس کو ملکیت کہتے ہیں، اور جس کو یہ استیلاء و تسلط حاصل ہو وہ مالک ہے، اور جو شے جس شے پر تسلط حاصل ہو وہ مملوک ہے یا ملک ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے اور ہر چیز حقیقتاً مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعتباری مالکیت انسانوں کے لیے مقرر کی ہے، اور اس میں بھی اشیاء کی ذات، اشیاء کے وجود، ان کی ہستی کا مالک انسانوں کو نہیں بنایا ہے، بلکہ ان اشیاء کے فوائد اور ان کی منفعت کا مالک انسانوں کو بنایا ہے، اور وہ بھی مالکیت اعتباری، یعنی اعتبار کی ہے، فرض کی ہے یہ مالکیت انسان کے لیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ان اشیاء سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جن اشیاء سے استفادہ کر رہا ہے ان اشیاء کی عینیت، ان کی ذات اور ان کی حقیقت کا مالک پھر بھی انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کی مالکیت حقیقی ہے، اور یہی بنیاد ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اگر اس ایمان اعتقاد کے ساتھ انسان زندگی گزارے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ میں ہوں نہ میرے علاوہ کوئی دوسرا، کوئی انسان کائنات میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ہمیں صرف استفادے کی اجازت ہے اشیاء کے ساتھ، اور استفادے کی اجازت کو مالکیت اعتبار کیا گیا ہے۔ باقی داستان انسان کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے جب اسے یہ بنیاد معلوم ہو کہ مالکیت میری نہیں ہے، مالکیت اللہ کی ہے، اور مالک نے استفادہ کے لیے یہ اشیاء میرے اختیار میں قرار دی ہیں، اور وہ بھی یہ طے کر کے، معین کر کے کہ مجھے ان اشیاء سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے اور کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میں ان اشیاء میں تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ خوب اسی بنیاد پر پھر آگے انسانی معیشت کا نظام بنتا ہے، انسانی ضروریات کا نظام بنتا ہے، انسانی تجارت کا نظام قائم ہوتا ہے، پیداوار کا نظام اسی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، مالکیت الہی پر۔ اللہ کی ملک میں، اللہ کے ملک میں، اللہ کی مملکت میں انسان کتنا مجاز ہے، کتنی اس کو اجازت ہے، اسی پر سارا اجتماعی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اجتماعی نظام انسان کا جس کا اہم پہلو معیشتی پہلو ہے انسان کا، وہ سارا نظام اسی بنیاد پر
قائم ہوتا ہے۔ لیکن مد نظر آیہ شریفہ میں یعنی سورہ مبارکہ فاتحہ کی آیہ چہارم میں مالکیت اللہ کا ذکر ہے، اور وہ بھی خصوصاً یوم الدین کی مالکیت کا، اور یہ مالکیت بھی انسان کی ہدایت کی بنیاد ہے، یوم الدین کی مالکیت۔ انسان سورہ فاتحہ میں جس ہدایت پر چڑھایا جاتا ہے، انسانی زندگی جس پٹڑی پر چڑھائی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اور یوم الدین پر اللہ کی حکومت و مالکیت ہے۔ یعنی انسان تحت حاکمیت اللہ اور تحت ربوبیت الہیہ اس کی زندگی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہے، الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ کے سائے میں جو انسانی زندگی کا نظام بنتا ہے اور بننا ہے، وہ دین ہے، اس کا عنوان ہے دین۔ دین اطاعت کو کہتے ہیں۔ باقی جو معانی دین کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اور تفسیر کی اور نصاب کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس الجھن اور کنفیوژن سے کہ دین کے معانی متعدد ہیں، اسی بنیاد پر قرآن کریم کی آیات میں جا بجا لفظ دین جب استعمال ہوا ہے، ہر آیت میں ایک الگ معنی دین کا کیا گیا ہے۔ یوم الدین میں دین کا معنی سزا و جزا ہے اور جزا ہے۔ آگے دیگر آیت کے اندر دین کا معنی احکام و شریعت ہے۔ کسی جگہ دین کا معنی کوئی عہد ہے، کسی جگہ دین کا معنی کچھ ہے۔ دین کا ایک ہی معنی ہے، عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے، اس معنی کے لوازمات ہیں، وہ معنی نہیں ہیں، معنی کے متعلقات ہیں اور معنی کے لوازمات ہیں۔ بعض اوقات اگر قرینہ موجود ہو کہ یہاں پر دین کے معنی کے لوازم مد نظر ہیں، تو اس قرینہ کی روشنی میں ہم معنی دین کا لازمہ مراد لیں گے، لیکن اگر ایسا کوئی قرینہ موجود نہ ہوا تو دین کا اصلی معنی مراد لیں گے۔ جیسا دیگر معارف دین میں، معالم دین میں عرض کیا ہے، جیسے تقویٰ کا معنی ڈر نہیں ہے، تقویٰ کا معنی پرہیز بھی نہیں ہے، تقویٰ کا معنی حفاظت ہے۔ حفاظت کے لوازمات میں سے ڈر اور پرہیز ہے۔ اگر کسی قرآن کی آیت میں قرینہ موجود ہوا کہ یہاں پر حفاظت کا لازمہ مراد ہے، تو اس قرینے کی مدد سے لازمہ معنی مراد لیں گے، اور اگر ایسا قرینہ نہ موجود ہوا تو اس صورت میں اصل معنی حفاظت ہی مراد لیں گے۔ اور یہی قانون پورے قرآن میں ہے کہ ہم پہلے الفاظ قرآن کریم کے معانی تشخیص دے لیں، کیا ہیں اصلی معانی، ان اصلی معانی کے لوازمات کیا ہیں، اور پھر ہم قرآن کریم کی مختلف آیات میں استعمال ہونے والے ان الفاظ کے معانی کا تعین کریں گے کہ اصلی معانی مراد ہیں یا اصلی معانی کے لوازم مراد ہیں۔ یہ قرائن بتائیں گے یا قرائن سے آیت کا خالی ہونا ہمارے لیے معین کرے گا اور مشخص کرے گا۔ مالک کا ایک اصلی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے، کئی معانی نہیں ہیں مالک کے۔ یوم کا ایک معنی ہے عربی زبان میں، کئی معانی نہیں ہیں، مصادیق متعدد ہوتے ہیں معانی کے۔ جیسے لفظ انسان
اس کا ایک معنی ہے، لیکن اس کے 700 کروڑ مصادیق ہیں، جتنے افراد ہیں۔ یہ معانی نہیں ہیں لفظ انسان کے، یہ لفظ انسان کے معنی کے مصادیق ہیں، یہ مختلف نام اور مختلف افراد۔ دیگر معانی میں بھی یہی قانون ہے، مالک کا ایک معنی ہے، یوم کا ایک معنی ہے، دین کا بھی ایک معین معنی ہے، اور وہ ہے اطاعت۔ دین اطاعت کو بھی کہتے ہیں، دانا اطاع۔ اسی طرح دین اس قانون ضابطے کو بھی کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت لازم ہے۔ اس لازم الطاعہ ضابطے کو بھی، چونکہ اطاعت کو کوئی فرمان چاہیے ہوتا ہے، حکم چاہیے، ضابطہ قانون چاہیے، تو وہ قانون بھی دین کہلاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اور قرآن کریم میں دین سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ اطاعت ان کی لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ چونکہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ الہ ہے۔ الہ اس مقتدر حاکم کو کہتے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے، اور عبد اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں، پوجا کرنے والے کو نہیں کہتے، وہ عابد ہے۔ عبد اطاعت کرنے والا، عابد اطاعت کا اظہار کرنے والا، اطاعت کو پیش کرنے والا، اطاعت کو نمایاں کرنے والا عابد کہلاتا ہے۔ عبد اطاعت کرنے والا ہے۔ چونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ حاکم ہے، حاکم کے فرامین لازم ہے اطاعت کرنا، بس حاکم کے فرامین کا نام ہے دین۔ حاکم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے جس کی اطاعت انسان پر، عبد پر واجب و لازم ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا مجموعہ حاکم کے فرامین کا، دستورات کا، قوانین کا، یہ دین کہلاتا ہے۔ یوم الدین، یوم زمانے کو کہتے ہیں، مطلق زمان، کوئی بھی زمانہ یوم کہلاتا ہے، لیکن مقدار کے لحاظ سے یوم کی کوئی حد معین نہیں ہے کہ کتنی مقدار کے زمانے کو یوم کہا جاتا ہے۔ آیا 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، 12 گھنٹے کا ہو، طلوع و غروب کے درمیان کا زمانہ ہو، یا 24 گھنٹے کو کہتے ہیں، نہ ایسی کوئی حد اور قید یوم کے معنی میں ماخوذ نہیں ہے عربی میں۔ یوم زمان کو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ قلت و کثرت اور مقدار کے لحاظ سے کوئی بھی زمانہ یوم کہلا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک خصوصیت اس کے لیے ہوتی ہے، یعنی زمان کو یوم اس وقت کہتے ہیں جب ایک زمانہ جتنا بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، طولانی یا مختصر، اس کے اندر کوئی خاص امر واقع ہوا ہو۔ وہ زمانہ جو کسی امر کے لیے مخصوص ہوتا ہے، کسی کام کے لیے معین زمانہ، کسی امر کے لیے معین مختص زمانہ، کسی واقعہ کے لیے مختص زمانہ، کسی رویداد کے لیے مختص زمانہ۔ انسانی یا کائنات کے اندر موجود جو حوادث ہیں، واقعات ہیں، ظہورات ہیں، مختلف امور ہیں، ان کے وقوع کے لیے جو زمانہ معین ہوتا ہے اس کو یوم کہتے ہیں۔ مقدار کے لحاظ سے غیر محدود ہوتا ہے، لیکن اس خصوصیت کے لحاظ سے مختص ہوتا ہے کہ اس میں حتماً کوئی ایسا واقعہ یا ایسا امر ظہور ہونا ہو جو انسان کے لیے یا نظام ہستی کے لیے ایک نمایاں واقعہ شمار ہوتا ہے، چشمدید واقعہ شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے کے رونما ہونے کا زمانہ یوم کہلاتا ہے۔ جس طرح
مادی امور کی طرف بھی یہ یوم منسوب کیا گیا ہے، غیر مادی امور کی طرف بھی، مثلاً زمانہ جنگ، یوم التقى الجمعان، دو گروہوں کے ملنے کا زمانہ، یا یوم نزول عذاب، جب فلاں قوم پر عذاب نازل ہوا، یا فلاں قوم کے اندر یہ خاص واقعہ رونما ہوا. یہ سب یوم یا ایام کہلاتے ہیں یہ امور. ان میں اس سورہ مبارکہ میں، سورہ فاتحہ کی آیہ 4 میں یوم کا اضافہ ہے دین کی طرف، یعنی دین کے ظہور کا زمانہ، زمانہ ظہور دین، زمانہ نفاذ دین. دین سے مراد وہ اللہ کے احکام، فرامین، دستورات، قوانین کہ انسان پر جن کی اطاعت لازم ہے، انسان نے جن قوانین کی اطاعت کرنی ہے وہ دین ہے. انسانی زندگی کی مختلف شکلیں ہیں. انسانی زندگی اس پہلو سے، ایک تو زمان میں انسان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور ہر زمانہ جب انسان کا زندگی کا گزرتا ہے، مختلف نسلیں اپنی زندگی میں جو زمانہ گزار رہی ہیں، اس زمانے میں انسان کی زندگی میں کئی حوادث، کئی واقعات، کئی امور ظاہر ہوتے ہیں. ہم آج کے انسان کی زندگی کو دیکھیں، آج کی نسل موجودہ جو ایک زمانے میں زندگی گزار رہی ہے، اس نسل کی زندگی کے لیے جو زمانہ ہے یہ اس کا یوم ہے، یہ ایام ہیں موجودہ نسل انسان کے لیے. سابقہ جو زمانہ گزرا ہے وہ سابقہ نسلوں کے ایام ہیں، وہ یوم ان کا تھا. ان سابقہ انسانی نسلوں کے زمانے میں، جہاں زمانے کا مطلب دوران بھی کر سکتے ہیں آپ، چونکہ اردو میں یا فارسی میں دوران کہا جاتا ہے زمانے کو، فلاں قوم کا دوران، ہمارا دوران، یا عرصہ، عرصہ بھی اسی یوم کا ہی متبادل ہے، یا عصر، زمانے کا ہی وہ حصہ جس میں ایک قوم یا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک قوم زندگی گزار رہی ہے. عصر حاضر ہم جس کو کہتے ہیں، عصر حاضر یعنی موجودہ انسانی نسل جو زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا زمانہ عصر حاضر کہلاتا ہے. دوران حاضر یا یوم، الیوم یہ کہلاتا ہے، آج کا زمانہ یعنی موجودہ دور جو گزر رہا ہے. اس موجودہ دور میں جو اس انسان کے لیے، اس نسل کے لیے ہے، یہ کس زمان، یعنی یہ موجودہ انسان یا موجودہ نسل جس دور میں زندگی گزار رہی ہے، تو اس دور کی ان کی ساری چیزیں لحاظ کی جائیں. اس دور میں ان کی معیشت کیسے ہے، اس دور میں ان کا سیاست کیسی ہے، نظام کیسا ہے، اس دور میں ان کا تعلیم کا نظام کیسا ہے، اس دور میں موسم کیسا ہے، اس دور میں ترقی کیسی ہے، اس دور میں زراعت کیسی ہے. یہ سب انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور بدلتے رہتے ہیں. ہر نسل میں یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے آج کل جو موجودہ انسان جس زمانے میں دور میں گزر رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. سابقہ نسلیں جو گزری تھیں ان میں ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی جتنی آج ہے. اس سے پہلے والی نسل میں ٹیکنالوجی بالکل ابتدائی اور بنیادی مرحلے میں تھی، اور اس سے پہلی نسل بالکل ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی گزار رہے تھے. بس اس پہلو سے ٹیکنالوجی کے ظہور و حضور کے اعتبار سے ہر نسل کا ایک اپنا دور ہے، ہر نسل کا ایک زمانہ ہے، یوم ہے.
اور اسے ہم جیسے آج کی نسل کو کہتے ہیں نا عصر ٹیکنالوجی، زمانہ ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ پہلے بھی تقسیم کیا گیا ہے اس طرح انسانی تاریخ کو۔ مورخین نے یوم ایام انسان یا ایام تہذیب انسان میں تقسیم کیا ہے۔ بہت سارے معروف مورخین نے یہ تقسیم بندی اس طرح سے کی ہے، جیسے تاریخ کو پادشاہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمیں جو پاکستان میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، مطالعہ پاکستان یا تاریخ ہند بر صغیر، اس میں عصر آزادی، عصر غلامی، انگریزوں کا زمانہ، انگریزوں سے پہلے مغلیہ سلطنت کا زمانہ، مغلیہ سے پہلے دوسرے حکمرانوں کا زمانہ، افغانیوں کا زمانہ، ولندیزیوں کا زمانہ، فلاں کا زمانہ، پھر اس سے پہلے ہم چلے جائیں تھوڑا اور پہلے، مغلوں کے آنے سے بھی پہلے اور مسلمانوں کے آنے سے بھی پہلے یہاں پر دیگر سیاسی اور انتظامی حکومتوں کا زمانہ۔ وہ اسی طرح ہندوستان کی تاریخ کو زمانوں میں، ایام میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور جب ان کا ذکر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت بر صغیر میں اسلام آیا، مسلمان آئے، تو یہ یوم مسلمین یا ایام حکمرانی مسلمین کا زمانہ ہے۔ یہ دور مسلمان حکومتوں کا دور ہے۔ اس سے پہلے ہندو حکومتوں کا دور تھا، اس سے پہلے بدھ مت حکومتوں کا دور تھا، ہندو سے بھی پہلے بدھ حکومتوں کا دور تھا، یا ہم زمان بھی تھا۔ کسی جگہ پر بدھ مسلک سے تعلق رکھنے والے حکمران تھے، کسی جگہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی حکومت تھی۔ ان دورانوں کو ہم یوم کہیں گے، ہم سیاسی لحاظ سے یا حکومتی اور حکمرانی کے لحاظ سے۔ جس طرح ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آج کی نسل عصر ٹیکنالوجی کہلاتی ہے یا عصر ترقی کہلاتا ہے، عصر سائنس یہ زمانہ کہلاتا ہے، سابقہ ادوار میں انسانی تاریخ کو اس پہلو سے تقسیم کیا گیا ہے، جیسے عصر حجر، پتھر کا دور۔ انسان نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے زمین پر جب زندگی گزاری تھی تو یہ زندگی نہیں تھی، شہر نہیں تھے، عمارتیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، ایندھن نہیں تھا، یہ بستیاں اس طرح سے نہیں تھی، کھیتی باڑی ایسے نہیں تھی، بلکہ جنگلی زندگی تھی ان کی۔ جنگلوں میں دیگر حیوانات کی طرح یہ بھی جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے اور جنگلی جانور پکڑ کے شکار کر کے کھاتے تھے۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، شکار کے وسیلے بھی نہیں تھے، کھیتی باڑی کے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اسی زمین پر موجود وسائل سے انسان آشنا ہوتا گیا ہے، واقف ہوتا گیا ہے۔ پہلے گوشت کھاتے تھے، پھر گوشت پکانے کا بھی ان کو طریقہ آ گیا کہ اسے پکا کے کھایا جائے تو زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شکار کے لیے پتھر کے ہتھیار تھے، پتھر کے برتن تھے، پتھر کے ان کے بستر تھے، ہر چیز پتھر سے بناتے تھے۔ پتھر کے علاوہ کوئی دھات کا علم نہیں تھا ان کو، وہ ساری دھاتیں، یہ لوہا تانبا سب کچھ تھا، لیکن انسان اس زمانے کا جانتا نہیں تھا کہ زمین میں ان پتھروں کے اندر اور اس مٹی کے اندر یہ ساری دھاتیں بھی موجود ہیں۔
آہستہ آہستہ اس کو ان ساری چیزوں کی خبر ہوتی گئی، جو دریافت ہوتی گئی کسی واقعہ حادثہ کے نتیجے میں یا اپنی حس جستجو کے نتیجے میں انسان نے ان چیزوں کو کشف کیا، پھر یہ انکشافات عام ہوئے، پھیلے دوسروں تک۔ ایک علاقے کے کسی ایک فرد نے ایک انکشاف کیا، اس سے پورے علاقے میں لوگوں نے اس کی تقلید کی، پھر دوسرے علاقوں کے افراد کو یہ آگہی پہنچی، اور اس طرح سے انسانی زندگی مختلف ہوتی گئی۔ بس ایک دور ہمارا انسانوں کا عصر حجر کہلاتا ہے، دور حجر، زمانہ حجر، پتھر کا دور۔ اور ایک زمانہ اس دور حجر، اس کو دور غار بھی کہتے ہیں، غاروں میں رہتے تھے انسان، پتھروں کے پہاڑوں کے اندر غاریں بنا کر اس میں رہتے تھے۔ ابھی بھی ہیں وہ طرز تعمیر، وہ طرز سکونت ابھی بھی ہے، بعض علاقوں میں ابھی بھی اس کا رواج ہے، خصوصاً پاکستان میں یہ خیبر پختونخوا میں سرحد، سابق سرحد میں اس کے کئی علاقوں میں ابھی تک یہ پہاڑوں کے اندر، افغانستان میں ابھی بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں ابھی بھی ہے، یہ غاریں بناتے تھے، کھودتے تھے۔ چونکہ وہ غاریں خصوصاً آج شاید یہ سیمنٹ کی عمارتوں سے کہیں زیادہ مفید وہ عمارتیں ہیں جن میں آپ کو گرمی سردی کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غاریں گرمیوں میں جتنی گرمی شدید ہوتی ہے یہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں جتنی باہر زمین کا باہر کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، غار کے اندر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یہ طبیعی طریقہ ہے۔ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر اور زمین کے باہر کے ٹیمپریچر میں یہ تناسب ہے، تو وہ اس ضرورت کے لیے ابھی بھی بناتے ہیں لوگ یہ غاریں۔ آپ جو بیسمنٹ بناتے ہیں زیر زمین عمارتوں کے نیچے، وہ عموماً اوپر والے طبقے سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں بیسمنٹ نیچے۔ وہ اسی قانون کے تحت ہے کہ وہ زمین کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت زمین کی بیرونی سطح سے مختلف ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ دور غار بھی کہلاتا ہے، دور حجر بھی ہے۔ یہ یوم الحجر ہے یا یوم الغار انسان کا، یعنی اس وقت تہذیب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تہذیب تھی ان کی۔ علم کے لحاظ سے دیکھیں، دانش کے لحاظ سے دیکھیں تو یوم جاہلیت، ایام جاہلیت تھا، یعنی دوران جاہلیت تھا۔ جس طرح اسلام کے ظہور سے پہلے مکہ، حجاز، عرب سرزمین، بلکہ غیر عرب میں بھی پوری دنیا میں اس دور کو، ہدایت سے پہلے کے زمانے کو عصر جاہلیت یا ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ایام دوران، عصر زمانہ۔ پھر تبدیلی آئی، جاہلیت ختم ہوئی اور ہدایت آسمان سے آئی انبیاء کے ذریعے، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کا خاتمہ کیا اور انسان کو عصر دین میسر آیا، یوم الدین انسان کو میسر آیا۔ مکہ سے آغاز ہوا یوم الدین کا، عصر دین کا، زمانہ دین کا، اور پھر تدریجاً مکہ میں یوم الدین شروع ہوا، لیکن یوم الدین کا صحیح مصداق پہلے مدینہ بنا، یثرب بنا، کہ یثرب اور مدینہ یا مکہ پہلے یوم الجاہلیت میں زندگی گزار رہا تھا۔ یوم الجاہلیت میں الہ اللہ نہیں ہوتا، الہ بت ہیں یا انسان ہیں۔ اسی طرح دیگر سرزمینوں پر اسلام کے ظہور کے ہم زمان اور اس سے پہلے
جیسے قرآن نے پھر مصر کا ذکر کیا ہے کہ مصر میں ان ایام ہدایت سے پہلے ایام طاغوت استکبار تھا، یعنی زمانہ استکباریت کا تھا، زمانہ مستکبرین تھا، فرعون کا نظام حکومت تھا، اور الہ فرعون تھا، اس نے خود لوگوں سے اپنی الوہیت منوائی ہوئی تھی اور لوگوں کو پابند کیا ہوا تھا کہ میری الوہیت کے اندر میری اطاعت کریں، اور اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، رب اعلیٰ خود بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ یہ زمانہ جس میں دین کی حکومت، دین کی حاکمیت نہ ہو، لوگ دین کی اطاعت پیروی نہ کر رہے ہوں بلکہ فرعون کی کر رہے ہوں یا فرعون جیسے کسی حاکم کی کر رہے ہوں، یہ ایام استکبار یا یوم الاستکبار ہے، یوم الدین نہیں ہے۔ ایام جاہلیت، ایام استکباریت، ایام طاغوتیت، یہ ایام یعنی دوران، جن دوران کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی ان امور کے تحت بسر ہو رہی تھی، یا ایام شرک، ایام کفر، جب انسانی زندگی کفر و شرک کے سائے میں گزر رہی تھی، یعنی قوانین کفر و قوانین شرک انسان کے لیے ضابطے کے طور پر حکم فرما تھے۔ خوب اس اثناء میں جب انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزری ہے، ادوار میں جاہلیت کا زمانہ، محرومیت کا زمانہ، پسماندگی کا زمانہ، مستکبریت کا زمانہ، کفر و شرک کا زمانہ، طغیان کا زمانہ، اس دوران ایک انسانی زندگی کے لیے نظام اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے جس کو دین کہا گیا ہے، اور جب انسانی زندگی دین کے تحت آ جائے اور دین حکم فرما ہو جائے، دین کی حکومت ہو جائے، دین کی حاکمیت ہو جائے، اور انسان دین کی پیروی قبول کر لے، یہ یوم الدین کہلاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ زمانہ، یہ عصر، یہ دوران یوم الدین ہے، یہ دین کا زمانہ ہے۔ بعض مورخین نے تاریخ اس طرح سے تدوین کی ہے کہ انسان نے زندگی یوم الحجر سے شروع کیا، یعنی عصر حجر، دور حجر سے انسان نے، پتھر کے دوران سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، جب علم و دانش بالکل نہیں تھی اور انسان غریزوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، عقل انسان کی کافی پرورش یافتہ نہیں تھی۔ پھر اس دور حجر کے بعد انسان آیا ہے دور عصر دین میں، پھر ادیان شروع ہوئے، ادیان کا دور رہا ہے۔ یہ جو درمیانی مدت تقریباً 4 سے 5 ہزار سالہ تاریخ انسان کی، یہ دوران دین ہے۔ پھر دوران دین کے بعد دوران علم شروع ہوا ہے۔ انسان پہلا مرحلہ انسان نے لا علمی کا گزارا ہے، حجر و جنگلی زندگی کا زمانہ گزارا ہے، پھر اس کا دینی عرصہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علم، دین کے بعد علم کا دوران شروع ہوتا ہے کہ انسان نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ عصر تمدن شروع ہوتا ہے۔ تمدن، پہلا جتنے ادوار گزرے ہیں ان کو تمدن کے مقابلے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو زمانے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ان ایام میں انسانی زندگی اس دوران اور اس نظام میں گزر رہی تھی۔
اپنے پیمانے پر، اپنے ضابطے پر انہوں نے یہ تقسیم کیا ہے کہ ایک وقت انسان مجموعی طور پر انسان اس ابتدائی لا علمی کی زندگی سے نکل کے دینی زندگی میں آیا، پھر دینی زندگی سے نکل کے علمی زندگی میں آیا، فلسفی زندگی میں آیا، پھر فلسفی زندگی سے نکل کے سائنس کی زندگی میں آیا، تمدن کی زندگی میں آیا، اور اس وقت موجودہ انسان عصر تمدن، دور تمدن اس کا یہ زمانہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تقسیم درست ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی، عربی میں بھی، عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی انسانی زندگی کے مختلف ادوار، مختلف دوران، مختلف عصر، مختلف جو گزرے ہیں دورانیے، ان کو ان ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک رائج محاوراتی زبان ہے۔ یوم حجر، یوم الدین، یوم العلم، ایام جاہلیت، ایام تمدن، ایام تہذیب۔ مثلاً ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تدریجاً انسان کے دوران بدلے ہیں۔ قبائلی زندگی پاکستان میں ایک وقت تک قبائلی زندگی تھی، شہروں میں بھی، اور شہر نہیں تھے، ایک جیسی زندگی تھی اور قبائلی انداز تھا۔ مختلف علاقوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، یہ تو بعد میں تقسیم ہوئے، پنجاب سندھ بنی، ایک مملکت تھی، اور یعنی دو مملکتیں تھیں اس بر صغیر کے اندر، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا، دو ریاستیں تھیں، ریاست ہند اور ریاست سندھ۔ پھر یہ تاریخی حوادث میں ان میں تبدیلیاں جغرافیائی آتی گئیں، سیاسی تبدیلیاں آتی گئیں، اور ہند و سندھ کی سرحدیں آپس میں مل گئیں اور دونوں مملکتیں مرج ہو گئیں، پھر ایک مملکت وجود میں آئی، پھر ایک مملکت میں مختلف دوران رہے، لیکن ایک چیز ان دونوں میں مشترکہ یہ رہی تھی کہ قبائلیت تھی، پوری زمین پر قبائلی طرز زندگی تھی۔ ایک قبیلہ ایک جگہ مقیم ہو جاتا تھا، ایک قلمرو زمین کی اپنے لیے مخصوص کر لیتا تھا، چراگاہیں، پانی کے چشمے، دریا، نہریں، ان پہ قبضہ کر کے یہ قبیلہ اپنے اختیار میں لے لیتا تھا۔ دوسرے قبیلے نے تھوڑا دور فاصلے پر کسی چراگاہ پہ اپنا ڈیرا ڈال کر پانی کے چشمے کے نزدیک، دریا کے نزدیک ایک بستی آباد کر لی، اور اس طرح یہ قبائل زمین کے زندگی کے وسائل کو دیکھ کر جہاں انسانوں کے لیے پانی اور ان کے جانوروں کے لیے چراگاہ ہو، وہاں پر یہ پڑاؤ ڈال کے آبادی بنا لیتے تھے، اور یہ قبائلی نظام سارا رائج تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا اور اس قبائلیت کے مقابلے میں متمدن زندگی، شہری زندگی، مدنی زندگی شروع ہوئی۔ قبائل عموماً خانہ بدوش ہوتے تھے، ایک جگہ نہیں رکتے تھے، سردیوں میں کسی جگہ، گرمیوں میں دوسری جگہ نقل مکانی کر جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے رکنا شروع کر دیا، معتدل موسم کی جگہ پر جا کر 12 مہینے وہیں رہتے تھے، اور پھر مدنیت شروع ہوئی، شہر بنانا شروع ہوئے، اور شہری زندگی، اور ایک قبیلہ نہیں بلکہ بہت سارے قبائل کے لوگ ایک شہر آ کر آباد کر لیتے تھے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ شہری اور مدنی دور شروع ہوا۔ یہ جو تبدیلی ہے ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ابھی بھی خالص قبائلیت ہے، تمدن نہیں ہے، مدنیت نہیں ہے، بالکل قبائلیت ہے۔ قبیلے میں ایک اپنا قبائلی قانون ہے، ضابطہ ہے، اور اس کی ایک رہبری ہے، قیادت ہے، قبیلے کا سردار موروثی طور پر بنتا ہے، اس کو باقاعدہ پگڑی پہنائی جاتی ہے، اس کے بعد مرنے کے
پہلے سردار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو یا اس کے بھائی کو تاج پوشی کروائی جاتی ہے، سارا قبیلہ اس کے ساتھ آتا ہے، بیعت کرتا ہے. یہ ابھی بھی رائج ہے قبائل کے اندر، لیکن شہروں میں ایسے نہیں ہوتا. انہی قبائل کے لوگ اب شہروں میں بھی رہتے ہیں، قبائلی آ کے شہروں میں آباد ہو گئے، لیکن شہروں میں یہ پاگبندی اور گدی نشینی نہیں کرتے، یہ شہروں میں شہری نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ تبدیلی آپ خود دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت ہمارے ملک میں دونوں زندگیوں کے نمونے موجود ہیں، مدنی زندگی اور قبائلی زندگی. قبائلی زندگی اب آخری سانسوں میں ہے، آخری اس کی شاید نسل ہے، چونکہ جو ٹیکنالوجی جس طرح سے پھیل گئی ہے، قبائل کے ہاتھ آ گئی ہے، اور قبائلی نئی نسل ٹیکنالوجی سے جڑ گئی ہے، متصل ہو گئی ہے، اور انہوں نے مدنی زندگی کو دیکھ لیا ہے اور مدنی زندگی میں آ گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں قبائل کے جتنے سردار ہیں یہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ڈیفنس میں ان کی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ان کے بچے امریکہ میں، یورپ میں ہوتے ہیں. یہ سال میں ایک آدھ دفعہ گاؤں میں قبیلے میں جاتے ہیں پاؤں چموانے کے لیے، چاٹنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے پاؤں گریں، سجدے کریں ان کو. ورنہ خود قبیلے کے سردار نے کب کی قبائلی زندگی چھوڑ دی ہے. شہر میں رہتا ہے، تعلیم حاصل کر لی ہے، بچوں کو تعلیم دے دی ہے، خود گاڑیاں گھوڑے بیچ کے گاڑیاں لے لی ہیں، لیکن قبائل ابھی تک بھیڑ بکریاں ہی چراتے ہیں. قبیلے کو اس قبائلی حالت میں رکھا ہوا ہے، خود سردار مدنی زندگی میں آ گیا ہے. اور قبائل میں بھی اب جیسے کہا تھا کہ یا شاید یہ آخری نسل ہے جو قبائلی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے آ کر جو اثر دکھایا ہے اس کے نتیجے میں اب سب مدنی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی، قبائل بھی مدنیت میں تبدیل ہو جائیں گے. البتہ ہندوستان میں ایسے قبائل ہیں جن میں ٹیکنالوجی نہیں پہنچی ابھی، وہ ابھی تک لباس بھی نہیں پہنتے، بالکل جانوروں کی طرح ننگ دڑنگ، جنگل میں گھر بھی نہیں بناتے. ہندوستان کے جنگلوں میں ابھی بھی ہیں، آسٹریلیا میں ایسے ہیں، اور اسی طرح امریکہ میں ایسے قبائل ابھی تک موجود ہیں جو اپنی ابتدائی اس دور حجر والی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بہت نادر ہیں، کم ہیں یہ. یا امازون جنگلوں کے اندر برازیل میں ایسے قبائل، ڈاکومنٹریز ہیں ان کی، نشر کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز، ایسے قبائل کی زندگیاں دکھاتے ہیں. یہ ابھی مدنی عصر میں داخل نہیں ہوئے، تمدن میں نہیں داخل ہوئے. یعنی اس وقت کچھ مدنی زندگی مکمل اپنا چکے ہیں، کچھ نیم مدنی زندگی میں ہیں، ابھی نیم مدنی ہیں. جیسے پاکستان کے اکثر علاقے یہ نیم مدنی کہلا سکتے ہیں، مکمل مدنیت تمدن ان میں نہیں آیا. مدنیت سے مراد مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ والا مدنی نہیں ہے، مدنی تمدن سے شہری زندگی، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہری زندگی. نیم شہری زندگیاں پاکستان میں اکثریت نیم مدنیت ہے، نیم تمدن ہے، اور کچھ بالکل ابتدائی پہلی قبائلی زندگی میں ہیں. لیکن ٹیکنالوجی نے ان سب کو مسخر کر لیا ہے، اور یہ آخری کھنڈرات رہتے ہیں، یہ سب تبدیل ہو کے ایک جیسی زندگی بن جائے گی. ٹیکنالوجی نے تمام انسانی زندگی ایک جیسی بنا دینی ہے. خصوصاً ٹیکنالوجی کا جو بچہ میڈیا کہلاتا ہے، اس نے تمام زندگی کو یکساں کر دینا ہے، ایک جیسا بنا دینا ہے. اور وہی اس کے مقابلے میں رہ سکیں گے جو خود اپنے تہذیب، تمدن یا اپنی مدنیت کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، طاقت ہے ان کے اندر زیادہ، وہی ٹک پائیں گے. ورنہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی پوری دنیا پر قائم کر دیں گے، یا جیسا ہو رہا ہے. خوب اس فضا میں اگر ہم دیکھیں آج پاکستان کی موجودہ زمین اور اس پر رہنے والے یہ باشندے، یہ 22 کروڑ 25 کروڑ،
آج ان کا یوم کون سا ہے؟ آیا یہ یوم الدین میں زندگی گزار رہے ہیں، یوم علم میں زندگی گزار رہے ہیں، یا یوم جاہلیت ہے ان کا؟ ان کی عملی صورتحال، عملی زندگی کو دیکھیں، ان پر قوانین کون سے لاگو ہیں، حکمران کون سے مسلط ہیں، ماحول کون سا ہے، تہذیب و تمدن کون سی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس یوم کا کیا نام ہے۔ آیا یہ یوم الدین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہ؟ یوم الدین ابھی ہم یوم قبائلیت سے، زندگی قبائلی سے زندگی شہری میں تو آ گئے، لیکن جاہلیت سے دین میں نہیں آئے۔ یوم الجاہلیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ایام جاہلیت ہیں، دور جاہلیت ہے۔ یوم الدین اس وقت ہوگا جب آپ کا نظام دین ہو، دین آپ کا نظام بن جائے، نظام زندگی، یعنی دین آپ کا تمدن ہو، دین آپ کی تہذیب ہو، دین آپ کی حکومت ہو، دین آپ کی ریاست ہو، دین آپ کا تربیتی نظام ہو، دین آپ کا تعلیمی نظام ہو، دین آپ کی معیشت ہو، دین آپ کی سیاست ہو۔ اس وقت آپ عصر دین، دور دین اور ایام دین میں جی رہے ہیں۔ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے یوم الدین نہیں ہو جاتا۔ یوم الدین ہوگا اقامت الدین سے، اقامہ دین کریں۔ ہم نے ابھی دین اقامہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ دین پڑھ لیا ہے، نصاب میں پڑھ لیا ہے، مجلسوں میں سن لیا ہے، تقریروں میں سن لیا ہے، دین کی معلومات لی ہیں ہم نے، اور دین کی معلومات سے یہ زمانہ دین، یہ عصر دین اور یہ وقت یوم الدین نہیں کہلاتا۔ جب تک انسانی زندگی کا مکمل نظام، اس کی بنیاد بھی اور اس کا سایہ بھی دین نہیں بن جاتا، مکمل طور پر دین اطاعت میں نہیں آ جاتا، ہم یوم الدین سے بہت دور ہیں۔ خب جس کا یوم ہوگا، جس نظام کا، جس نظریے کا، جس عقیدے کا یوم ہوگا، اسی کی مالکیت بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ مثلا آپ سیاست میں جمہوریت، نعرہ ہے پاکستان میں جمہوریت کا، ورنہ جمہوریت پاکستانی سرحدوں کے اندر آئی ہی نہیں ہے، یہ مسلم بات ہے۔ پاکستانی سرحدیں جمہوریت پر بند ہیں، قدغن ہے کہ نہیں آ سکتی جمہوریت۔ جمہوریت میں جو جمہوری حربے ہیں، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے وہی جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ 200 خر، 200 گدھے مل کے یہ جو نظام تشکیل دیں وہ جمہوریت ہے۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، کہ از مغز 200 خر کار انسانی نمی آید۔ 200 گدھے ان کے دماغ سے انسان کا کام نہیں انجام پایا جا سکتا۔ 200 گدھے مل کے انسان کا دماغ نہیں بنتے، بلکہ 200 گدھے مل کے 200 گدھوں کا دماغ بنتا ہے۔ جمہوریت میں دھوکہ، فریب، جمہوریت کے اصول چند سیاست دانوں نے اور چند رہنماؤں نے تدوین کیے ہیں، مشترکہ ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب قدیمی ترین جمہوری سلطنت کے اصول جو چانکیہ نے لکھے ہیں آرتھ شاستر میں، پھر اس کے بعد یہ اصول جمہوری اقتدار کے حصول کے حربے اور ہتھیار کس طرح سے اقتدار پرست اقتدار میں آئے، دھوکہ دے کے، مکر کر کے، یہ بنو امیہ میں خصوصاً جو معاویہ بن ابی سفیان نے اصول سیاست تدوین کیے ہیں جمہوری،
اور پھر آخری جس شخص نے ان کو علمی شکل دی ہے ان اصولوں کو، وہ ہے میکیاولی، جو بانی سمجھا جاتا ہے ان سارے نظام کا، تھیوریسین امام۔ ویسے تو ابھی مذہبیوں نے ایسے اپنے امام تقدیس کے لیے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، شیعوں نے امام جعفر صادق، امام علی، امام حسین۔ یہ عقیدت کے لیے ہیں، یہ سیاست کے امام نہیں ہیں یہ۔ اسی طرح بریلویوں نے امام بنایا ہوا ہے غوث کو، غوث اعظم کو، اور اس طرح دوسروں نے اپنے اپنے کسی کو بنایا ہوا ہے۔ یہ ائمہ ان کے صرف عقیدت کے ائمہ ہیں، سیاست کے ائمہ یہ نہیں ہیں۔ چونکہ جب کسی مذہبی کو بھی سیاست کرنی ہوتی ہے تو وہ اقتدار کے لیے وہی حربے استعمال کرتا ہے جو ان ائمہ سیاست نے تدوین کیے ہیں، ان کے اصولوں پر اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت نام کی جمہوریت، جیسے نام جس کا جمہوریت رکھا ہوا ہے، ایک لحاظ سے کہہ سکتا ہوں میں کہ خالص جمہوریت پاکستان میں ہے، یعنی جمہوریت کا نام ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ، یو ٹرن، تو یہی تو پاکستان میں خالص حالت میں ہے۔ اس میں ملاوٹ بھی نہیں کی انہوں نے، کہ بالکل اصلی خالص جھوٹ بولتے ہیں یہ، جھوٹ میں سچ کی آمیزش بھی، نمک بھی نہیں ڈالتے۔ تو یہ جو زمانہ ہے آپ کا، جس عہد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یوم دین تو نہیں ہے ابھی پاکستان میں، یوم الدین ہے، یہ عصر دین ہے، ہم یوم الدین میں رہ رہے ہیں۔ یوم جمہوریت میں، سیاست میں یوم جمہوریہ ہے آپ کا۔ مالک اس کا کون ہے؟ ظاہر ہے جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس دور کا ایک مالک ہے، اس دور کا ایک حاکم ہے، اس دور کا ایک فرمان روا ہے، رب ہے۔ اگر تو آپ یوم دین میں ہیں، اگر آپ دوران دین میں، نظام دین میں، عصر دین میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو معین ہے کہ دین میں الہ اللہ ہے، دین میں رب اللہ ہے، اور جو دین کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یوم الدین میں جو زندگیاں گزار رہے ہیں، یوم الدین انسان کے لیے ہے، اور انسان کی اس زندگی سے، موت سے پہلے کی زندگی یوم کے لیے ایام ہیں۔ یہ یوم جاہلیت، یوم دین، یوم ہدایت، یوم علم، مرنے کے بعد تو ختم ہو گیا، ایام بھی ختم ہو گئے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے تو ایام ختم ہو گئے۔ ایام یہ دورانیے، ادوار، یہ تو جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت کے لیے ہیں۔ یوم الدین بھی آپ کے لیے ابھی جب آپ اس زمین پہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کسی یوم میں ہیں۔ وہ کون سا یوم ہے آپ کو خود دیکھ لیں۔ آپ کے آبا نے ایک یوم آپ کے لیے معین کیا ہے، آپ اس آبائی میراث کے یوم میں، عصر میراث آبا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب آپ نے آبا کے طور طریقوں کو لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا الہ بھی آبا ہیں، آپ کا رب بھی آبا ہیں، آپ کے مالک بھی آبا ہیں، رجوع بھی انہی کی طرف کرتے ہیں آپ۔ آئے دن پاکستان میں لوگ مطالبات کرتے ہیں، حکومت سے مطالبات کرتے ہیں، انہیں روزگار چاہیے ہو، حکومت سے مطالبہ، انہیں سستی چیزیں چاہیے ہوں، حکومت سے مطالبہ، انہیں بجلی گیس چاہیے ہو، حکومت سے مطالبہ، نوکری چاہیے ہو، حکومت سے مطالبہ، اور ساری چیزوں میں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو رجوع جس حکومت کی طرف کرتے ہیں، جس نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اس اعتقاد کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا کہ ان کے اختیار میں ہیں ہماری زندگی کے وسائل، ہماری زندگی کا نظام، ہماری زندگی کے فیصلے ان کے اختیار میں ہیں، لہٰذا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کس طرح کا رجوع؟ قرآن کریم میں ہے کہ اس طرح کا رجوع جس طرح اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس طرح رب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس طرح لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح پرواہ کرتے ہو تم انسانوں کی جس طرح اللہ کی پرواہ کی جانی چاہیے، اس طرح ڈرتے ہو انسانوں سے جس طرح اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ بس ہر دور انسان کی زندگی کا ایک پہچان رکھتا ہے اپنی، کہ اس دور میں انسان کی زندگی پر حکم فرما کون سا نظام ہے۔ جو نظام حکم فرما ہے، آپ اس دور کے فرزند ہو، آپ اس دور کی نسل ہو، اس یوم کی نسل ہو آپ۔ اللہ کے نظام میں ان سارے ادوار اور ان سارے زمانوں میں ایک یوم آپ کے لیے معین کیا گیا ہے، وہ یوم الدین۔ انسان یوم الدین میں زندگی بسر کرے گا۔ زندگی گزرے، انسان کی زندگی کس کے نام پر، کس کے نام کا سکہ چلے گا؟ اللہ کے نام کا۔ انسان کی زندگی گزرے گی اور یہ زندگی کی ضرورتیں کس نظام سے مہیا ہوں گی؟ رب کے، اللہ رب ہے، رب العالمین کے نظام سے، حکومت سے، حاکمیت سے۔ اور انسان نے جس دور میں زندگی گزارنی ہے وہ دور کس کا ہو؟ طاغوتوں کا دور ہو، مستکبرین کا دور ہو، جمہوریت کا دور ہو، فرعونوں کا دور ہو، قبائل کا دور ہو، بتوں کا دور ہو، شرک کا دور ہو، کفر کا دور ہو، نہ، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر دین کا دور ہے، یوم الدین۔ اور یوم الدین میں مالکیت اللہ کی ہوتی ہے، مالکیت ملا کی نہیں ہوتی۔ یوم الدین کا حاکم مولوی نہیں ہوتا، یوم الدین کا حاکم رب اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے یوم الدین کا۔ دور دین، عصر دین، اس عصر کو کہتے ہیں جس میں مالکیت اللہ کی ہوگی۔ عصر دین کی پہچان یہی ہے، یعنی کب انسان عصر دین یوم الدین میں داخل ہوگا؟ جب اپنی مالکیت سے دستبردار ہو کر مالکیت فقط اللہ کے لیے قائل ہو جائے گا۔ جیسے الوہیت اللہ کے لیے، ربوبیت اللہ کے لیے، مالکیت بھی اللہ کے لیے۔ یہ علامت ہے یوم الدین کی، یہ علامت ہے انسان کی ہدایت کی۔ یعنی یوم جاہلیت سے نکل آیا ہے، ایام گمراہی سے نکل آیا ہے، ضلال مبین سے نکل آیا ہے، اور یوم الدین میں داخل ہو گیا ہے، یا اس پر دور دین لاگو ہو گیا ہے، نافذ ہو گیا ہے۔ اور دور دین کی علامت یہ ہے کہ مالک فقط اللہ ہے۔ لیکن جب تک مالک بہت سارے ہیں، زمین کے مالک، حکومت کے مالک، اقتدار کے مالک، انسانوں کے مالک اور وسائل کے مالک، جب تک زمین ان مالکین سے بھری ہوئی ہے، یہ یوم دین نہیں ہے، یہ دور دین نہیں ہے، یہ دور جاہلیت ہے، یہ دور شرک ہے، یہ دور کفر ہے، یہ دور استکباریت ہے، دور فرعون ہے۔ دور دین میں مالک نہیں، تم مالک نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں یہ یوم الدین ہے۔ جو کچھ درآمد ہوتی ہے، اول یہ کہ انسان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینہ مالکین کا شہر تھا، اور مکہ سے مہاجرین گئے، مہاجرین یعنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ مدینہ میں جو مسلمان ہوئے وہ ہر چیز کے مالک ہیں، اپنے گھروں کے
اپنے باغات کے، اپنے کھیتوں کے، اپنی ہر چیز کے مالک ہیں۔ ان سے مہاجرین نے زمینیں خریدی نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر جس کا 2 کنال کا گھر ہے 1 کنال مہاجر کو بیچ دے، نہ، اسی زندگی میں مہاجر کو شریک کر لے اسی گھر کے اندر۔ جو وسائل آپ کے پاس ہیں وہ وسائل میں اس دوسرے مسلمان کو شریک کر لو، یعنی حق تصرف اس کا بھی اتنا ہی ہو جائے جتنا تمہارا ہے اس میں۔ انہوں نے بھی احتجاج نہیں کیا کہ یہ تو ہمارا ہے سب کچھ، ان کو ہم کیوں دیں، یہ جو مکیوں کو کیوں دیں، یہ تو سارا ہمارا ہے۔ چونکہ یوم الدین شروع ہو گیا تھا، یوم جاہلیت میں یہ مالک تھے ہر چیز کے، یوم الدین میں ہر چیز کی مالکیت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو حق تصرف دیا ہے، مالکیت اعتباری، فائدہ ان تمام وسائل کا بندوں کے لیے قرار دیا ہے، اور اس فائدے میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو شریک کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت اسلامی، نظام امامت اور ایک انتظامی سربراہ امامت اور ایگزیکٹو اتھارٹی میں فرق ہے۔ ہم عموماً نہیں، چونکہ سرسری لیتے ہیں، دین ذاکروں سے سنتے ہیں، اور ذاکروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے سنتے بھی نہیں ہیں، وہ بناتے ہیں، گھڑتے ہیں دین۔ یہ واقعاً شیعہ قوم کے لیے ایک دلچسپ چیز ہے کہ جس طبقے سے یہ دین سیکھتے ہیں، باقی اقوام اپنا دین اپنے علماء سے سیکھتے ہیں، ان کے علماء وہ دین اپنے مدرسوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ ہماری قوم دین ذاکروں خطیبوں سے سیکھتے ہیں، ذاکر خطیب کہیں سے بھی دین نہیں سیکھتے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ عوام کی دینی معرفت کہاں ہوگی جن کو دین سکھانے والے کہیں سے بھی دین نہیں سیکھتے، ایک دن بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک طالب علمی کے زمانے میں پاکستان کے ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے آغاز، اس وقت کوئی اتنی تقریر کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں آتا، اس وقت بالکل ہی نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ امام بارگاہ کو محرم میں تالا لگا ہوا تھا، تو وہاں جانا ہوا محرم سے پہلے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے شہر میں کون مجلس پڑھ رہا ہے، عشرہ کون پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے امام بارگاہ کی بڑی تعریفیں کی کہ ہمارا اتنا بڑا امام بارگاہ ہے، اتنی اس پہ لاگت آئی ہے، اتنا بڑا حال ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ ابھی جو محرم آ رہا ہے تو اس میں یہاں عشرہ محرم کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں پڑھے گا، پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں نہیں کوئی پڑھنے والا؟ باہر کیف انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ یہاں مومنین پیسے نہیں دیتے، فیسیں نہیں دیتے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مفت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ بدقسمتی ان کی کہ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی، تو میں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں، آپ تالا کھولو اس کا، میں پڑھتا ہوں بغیر فیس کے، مفت میں پڑھتا ہوں، آپ صرف تالا کھولو۔ اسپیکر ہے تو انہوں نے وہ پھر بھی جان چھڑانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اصرار کیا میں نے کہ یہ پڑھنی ہے میں نے، یہ معیوب بات ہے محرم میں امام بارگاہ کو تالا لگا ہوا۔ کھلوا لیا تالا، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے وہ پہلے سے ان کا معمول تھا کہ ایک نوحہ خان پارٹی بلاتے تھے جو نوحہ پڑھاتے تھے، وہ مجلس کوئی نہیں پڑھتا تھا لیکن نوحہ ہوتا تھا، روزانہ تبرک تقسیم ہوتا تھا، نوحہ پڑھتے تھے وہ۔ تو وہ نوحہ خان پارٹی بھی اسی ایک کمرے میں، وہ پوری ٹیم 15-16 آدمی رکے ہوئے تھے ایک کمرے میں ایک ہی اس محوطے میں۔ تو چونکہ آپس میں کوئی آشنائی نہیں تھی، وہ الیک سلیک کی حد تک ہوتی تھی، بات چیت نہیں تھی ان نوحہ خانوں سے۔ ایک دن وہ سردیوں کا موسم تھا تو وہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی باہر دھوپ پہ مطالعہ کر رہا تھا، تو قریب چارپائیاں تھیں، الیک سلیک کوئی حال احوال پوچھا، نام پتہ پوچھا،
یہ میرے خیال میں کچھ 6 محرم کی بات ہوگی. تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح ہم تیاری. مجھے کہا کہ آپ کا تو کام آسان ہے، کتاب لے کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہو. اچھا، اس عشرے اور امام بار کیا کہ خوبی یہ تھی کہ اس میں بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا مجلس سننے والا، صرف سپیکر ہوتا تھا، باہر لوگ سنتے تھے، پتہ نہیں سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے. یہ ایک ماجرا تھا. ایک ماجرا ایک اور جگہ، ایک ذاکر صاحب ان سے اسی طرح مجلس میں اکٹھے ہوئے، ایک ہی جگہ وہ بھی مجلس پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کی مجلس تو بہت آسان ہے، ہم جو پڑھتے ہیں بہت مشکل ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ کتاب اٹھاتے ہو، کھول کے ممبر پہ سامنے رکھ کے کتاب سے پڑھنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ تو مشکل کام نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو گڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یہی الفاظ تھے اس کے، ہم تو گڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گڑھنا کتنا مشکل کام ہے. یہ پہلے ہم پورا مضمون بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں، پھر وہ اس کو بڑے سٹائل کے ساتھ، تفنن کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آپ سیدھی سیدھی گفتگو کر دیتے ہو، اس کا نام تقریر رکھا ہوا ہے، نہ اس میں خطابت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی داستان ہوتی ہے، کتاب دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہو. میں نے تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے، آپ کا کام بہت مشکل ہے، چونکہ دین گڑھنا بہت مشکل ہے، دین پڑھنا کم مشکل ہے. تو آپ گڑھتے ہو، بناتے ہو باقاعدہ. تو یہ ایک حقیقت ہے یہ کہ ہمیں جو لوگ دین سکھاتے ہیں انہوں نے خود کہیں بھی نہیں سیکھا ہوا، تاکہ ہمیں خبر دیں، ہمیں آگاہ کریں دین سے. وہ خود ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ہم دین کہیں سے سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایک مسئلہ پیش آیا طرز حکومت کا، حکومت، امامت اور انتظامی عہدے میں بہت فرق ہے. وزیر اعظم اور امام میں فرق ہوتا ہے. صدر مملکت اور امام ایک چیز کے 2 نام نہیں ہیں. امام یوں نہیں ہوتا جو شہر کا نظام چلا لے. بعض لوگ ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھا تجربہ ہے، دنیا میں اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، پاکستان میں بھی بعض اچھے مدیریتی طاقت ہے ان کے اندر. لیکن امامت کا نظام یوں نہیں ہوتا کہ شہر کا نظم و نظام، ٹریفک ٹھیک کر لی جائے، آٹا سستا پیش کر دیا جائے، تنور وقت پہ کھول لیے جائیں، لوڈ شیڈنگ نہ ہو. یہ انتظامی صلاحیتیں ہیں. امام بھی اگر سربراہ مملکت ہو، امام معصوم، تو بجلی کا کام کسی ادھر عام آدمی کو ہی سونپیں گے، کسی انجینئر کو ہی. یوں نہیں ہے کہ امام خود اس پاور ہاؤس میں جا کر بیٹھ کے اور بریکر آن آف کرنا. امام کا کام یہ ہے کہ بجلی کے بریکر آن کرنا، بریکر آف کرنا. یہ تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، اور کرائیں گے بھی اسی طرح. امام علی بھی جب حکومت تھی امام علی کے رسول اللہ کی، تو یہ کام عام لوگوں سے کرواتے تھے جو معصوم نہیں تھے. رسول اور نبی امام ہیں. امام کا کام دین کی بنیادوں کو محفوظ رکھنا ہے. سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ یوں نہیں کہ انتظامی جذبے میں آ کر آپ دین کی بنیادوں کو ہی ختم کر دو. دین کی بنیاد یہ ہے کہ الوہیت اللہ کی ہی رہے گی، حاکمیت اللہ کی رہے گی، حاکم اللہ ہے. ربوبیت اللہ کی رہے گی، مالکیت اللہ کی رہے گی. یہ امامت کا نظام ہے. لیکن اگر آپ امام کی جگہ فقط ایک ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیں تو وہ نظم و نظام تو ٹھیک بنا لے گا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے گا کہ لوگ اللہ کی الوہیت میں، عبدیت میں رہیں اور ربوبیت اللہ کی قائم رکھیں اور مالکیت اللہ کی ہو. خصوصاً جو کام اس سے بہت جلدی خراب ہو جائے گا وہ مالکیت کا قانون ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے مالکین کی مالکیت میں مکہ کے مہاجرین کو شامل کر دیا۔ کس بنیاد پر یہ استحقاق تھا مہاجرین کو؟ انصار کے مال میں کیوں حق دیا؟ کس بنیاد پر؟ چونکہ مالک اللہ ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ اور یوں نہیں کہ پھر ان مہاجرین کے مدیون ہو گئے، مقروض ہو گئے کہ مہاجرین نے کل کو کما کے یہ سارا خرچہ واپس لوٹانا ہے، واپس بھی نہیں لوٹانا۔ اللہ اگر مالک ہے اور اللہ نے اپنی ملک تمہارے سپرد کی ہے استفادے کے لیے، تو یہ استفادہ ضرورت کے طور پر سب کے لیے ہے، اور آپ کو استفادے میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے۔ لیکن اگر تم مالک بن گئے پھر کسی کو اس میں ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں رکھنے دیتے، اور یہی کام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ جس پہلو سے غفلت ہوئی وہ یہی تھا، مالکیت۔ رسول اللہ نے انصار کی مالکیت میں مہاجرین شامل کر دیے، اور بعد کے ادوار میں مالکیت کا دائرہ اتنا پھیلا کہ مسلمان مالک بن گئے بڑی بڑی جائیدادوں کے، جہاں سے خرابی شروع ہوئی، جہاں سے دینی سلطنت کے ستون کمزور پڑ گئے، منہدم ہو گئے۔ انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے جو ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے وہ قائم ہے اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کی مالکیت پر۔ یہ مالکیت خدا اور ربوبیت اللہ اور الوہیت اللہ کس دور میں انسان کی زندگی میں آتی ہے دین بن کر؟ جب یوم الدین ہو، جب دور دین ہو۔ یوم الدین اس دور کو کہتے ہیں جس میں مالک اللہ ہو، لیکن جس میں مالک خود لوگ بن جائیں، بڑے بڑے سیٹھ مالک ہر چیز کے بن جائیں، جاگیردار مالک بن جائیں، تو وہ یوم الدین نہیں ہے۔ وہ یوم، وہ دور، وہ زمانہ دین کا زمانہ نہیں کہلائے گا، وہ فیڈل دور کہلائے گا، جاگیرداری کا دور ہے۔ جاگیرداری کا نظام وہ ہے جس میں لوگ مالک بن جاتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری دور ہے جس میں لوگ مالک بن جاتے ہیں۔ یوم الدین میں اللہ مالک ہے وسائل کا، اللہ مالک ہے زمین کا، اللہ مالک ہے انسان کا، اللہ مالک ہے نظام کا۔ اللہ کی مالکیت عمومی ہے، اور یہ یوم الدین کے ذریعے سے عملی ہوگا یہ کام۔ مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اللہ کے نام پر، بنام خدا زندگی ہے، سکہ اللہ کا چلے گا، حاکمیت اللہ کی ہے، کیونکہ وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ حاکم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے اور انسان کا پرورش دینے والا۔ وسائل اس کے ہیں، زندگی اس کی ہے، حیات اس کی ہے، اس کی پرورش اس کے اختیار میں ہے اور نظام اس کا ہے۔ اور وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، یعنی اس کی ربوبیت، اس کی پرورش کا جو نظام ہے وہ رحمانی اور رحیمی ہے۔ ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کا وسیلہ اس تک خود اللہ نے ربوبیت کے نظام کے تحت پہنچانا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہوگا یا مالک ہے یوم الدین کا۔ یوم الدین اگر انسانوں نے قائم کر لیا، انسانوں کا یوم، اپنا یوم بدل کے یوم جاہلیت، یوم الشرک، یوم الکفر، یوم الاستکبار، اس سے بدل کر اپنا یوم الدین بنا لیا، تو پھر مالک اللہ ہوگا۔ یوم الدین میں مالک اللہ ہے۔ ہم نے سیدھا یوم الدین، مالک یوم الدین کو کہا قیامت کا مالک، روز جزا و سزا کا مالک اللہ ہے۔ اب یہ دنیا میں کون مالک ہے؟ دنیا میں تو کہا ہم خود مالک ہیں، مرنے کے بعد پھر اللہ مالک ہے۔
یہاں تک ہم مالک ہیں، یہاں تک جاگیردار مالک ہیں، یہاں تک سیٹھ مالک ہیں موت تک، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے نا، یہاں اللہ مالک ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی موجودہ اس دور میں، اس یوم میں، یوم الدین، یوم جاہلیت سے اور یوم طغیان سے نکل کر یوم الدین ایجاد کریں یا یوم الدین قائم کریں، یعنی اپنا یوم، اپنا دوران، اپنا زمانہ دین بنائیں، دین آپ کا زمانہ کہلائے، اور اس دور دین میں مالک اللہ ہے۔ اس دین کا بھی مالک اللہ ہے، انسان کا بھی مالک اللہ ہے، وسائل کا بھی مالک اللہ ہے، کائنات کا بھی مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالکیت علی الاطلاق اللہ کی ہے۔ یوم الدین میں یوم ظرف ہے مالکیت کے لیے۔ ہم نے خود یوم کو کہا کہ یہ مملوک خود یوم ہے، یوم ظرف مالکیت ہے کہ تمام مالکیت، یوم الدین وہ دور کہلاتا ہے جس میں تمام مالکیت انسان اللہ کے لیے قرار دے، وہ یوم الدین ہے۔ اگر انسان نہ بھی مانے تو بھی مالکیت اللہ کی ہے، یوں نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا مال ہے تو اس وقت اللہ کی مالکیت ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ کے ساتھ ہمارا مالکیت پہ جھگڑا ہے، اللہ کا کہنا ہے یہ میری مالکیت ہے، ہم کہتے ہیں ہماری مالکیت ہے، کیس عدالت میں پہنچا ہوا ہے، جج نے فیصلہ کرنا ہے مالک اللہ ہے یا ہم ہیں۔ ہر صورت میں اللہ مالک ہے، لیکن یہ اللہ کی مالکیت کا شعور اور اللہ کی مالکیت کا ادراک انسان کو ہونا ضروری ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کی مالکیت کا نظریہ اعتقاد اور زندگی کی بنیاد انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان مالک بن کر ہدایت نہیں پا سکتا، اللہ کی مالکیت کا اقرار کر کے ہدایت پا سکتا ہے۔ اور انسان اللہ کی مالکیت تک کب پہنچتا ہے؟ جب انسان کا دور زندگی یوم الدین ہو، یوم زندگی، ایام زندگی ایام الدین ہو، دین اس کا دوران شمار ہو۔ پھر انسان ہدایت کے جادے پر ہے۔ اب اس کے بعد فوری آیت تناسب دیکھیں، ربط کتنا خوبصورت ہے آیات کے اندر۔ ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں روایتی، اس میں آیات کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ہم ساری اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، بڑا مہربان، رحیم الرحمن ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اور پھر ہم تجھی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے۔ یہ تو آپ ابھی ادھر حمد کر رہے تھے ربوبیت پر، یہاں سے ایک دم قیامت میں چلے گئے، پھر ایک دم واپس آ گئے قیامت سے کہ یہیں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی، اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا۔ تو ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک ترتیب سے کیوں نہیں جاتے آگے؟ ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تسلسل بیچ میں آیات کا آپس میں ربط ختم ہو جاتا ہے، نظم ختم ہو جاتا ہے۔ ہدایت سے نکل کر معلومات میں بات چلی جاتی ہے، یا ہدایت سے نکل کر اعتقاد میں بات چلی جاتی ہے۔ آپ نے ہدایت کو ہدایت ہی رکھنا ہے۔ قرآن ہدن للناس، ہر آیت سے ہدایت آپ نے دریافت کرنی ہے، اور وہ بھی اپنی اجتماعی زندگی کے لیے۔ یہ سورہ فاتحہ نقشہ ہے، روڈ میپ ہے الہی زندگی کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ انسانی زندگی کی سماجی زندگی، اجتماعی زندگی، آپ کی سوشل زندگی، اس کا نقشہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ ہماری اجتماعی زندگی کی یہ تشریح ہے، یہ ہماری اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے، یہی ہماری ہدایت ہے۔ اس ہدایت پر پھر آگے آیات آگے بڑھ رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں پیش ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔